بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ ایک تو سنہری اصول یہ ہے کہ گھر کے کئی کام کاج ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مرد اتنا دھیان اور توجہ نہیں دیتا، لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنی ذات کا دخل ہو، عورت کی اپنی سہولت کا دخل ہو، عورت کے آرام کا دخل ہو، ایسے کاموں میں مرد کو ضرور کچھ نہ کچھ توجہ کرنی چاہیے۔ یہ اصول بنا لیجئے کہ کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی مشورہ آتا ہے تو آپ خود بتائیے کہ اس کو یوں کر لیا کریں۔ اگر تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں تو وہ یوں محسوس کریں گی کہ میرے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اور میری ذات میں دلچسپی ہے، اسی لیے میرے میاں مجھے ان باتوں کے اندر مشورہ دیتا ہے۔ ایک خاوند صاحب ذرا زیادہ ہی ذہین اور چالاک تھے۔ جب انہوں نے گھر بنایا تو گھر کے پورے نقشے کو بیوی کے سپرد کر دیا کہ جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی گھر بنے گا، مگر ایک چیز میں اپنی پسند کی بناؤں گا۔ بیوی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کچن میں اپنی پسند کا بناؤں گا۔ کہنے لگی وہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ کہنے لگے اسی لیے تو میں بناؤں گا کہ تم نے زیادہ وقت وہاں گزارنا ہے اور تمہاری سہولت کا مجھے خیال رکھنا ہے۔ بیوی کو ایسی تسلی ملی کہ جہاں میں نے سارا دن کام کرنا ہے، میرا میاں کہہ رہا ہے کہ وہ تو میں اپنی پسند کا بناؤں گا اور تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ سارا گھر بنا، مگر کچن کی چیزیں خاوند خود خرید کر لائے اور اس کا ڈیزائن ایسا بنوایا کہ بیوی کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ سارے گھر میں جب بھی بیوی کچن میں داخل ہوتی، اس کو ہر چیز دیکھ کر خوشی ہوتی کہ یہ ڈیزائن میرے میاں نے پسند کیا اور یہ چیز میرا میاں پسند کر کے لایا۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں بالخصوص جو کھانے پکانے کا کام ہے، جو عورت ہی ہمیشہ کرتی ہے، اس میں تھوڑا سا خاوند کی دلچسپی لے لینا، اس کے بارے میں پوچھ لینا، کوئی ضرورت کی چیز ہے تو لا کر دے دینا۔ اس سے عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری ضرورت کو ضرورت سمجھتا ہے اور میری تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جب تم اس طرح تھوڑا سا اس کے ساتھ شیئر کرو گے تو کیا ہوگا؟ بیوی کے دل میں خوشی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں اور میرا خاوند میرے ہر کام پر نظر رکھتا ہے اور کم از کم مجھے اس کی تائید حاصل ہے اور مجھے اس کی ہیلپ نصیب ہے اور مجھے اس کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسی سے عورت کے دل میں خاوند کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ بیوی کی ضروریات کا خیال خاوند نہیں کرے گا تو پھر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے۔ ضرورت تو خاوند کی ہے، فرض بھی اسی کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اہل خانہ کی ضروریات کی فکر کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہے، اسے سردی لگی اور وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑ دیے۔ پروردگار کو پسند آئے اور ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ وقت کے پیغمبر بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بیوی کی ضرورت کو سمجھے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک بندے کی خاطر اپنے بھائی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا۔ اب اگر وہ بندہ بھی اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا میں اس کا کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ کبھی کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے، ان کا گھر میں آٹا گوندھنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ اس میں خاوندوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ بیوی
کی ضرورت کو ضرورت سمجھے۔ لہٰذا عاجز یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جا کر ذرا روٹیاں ہی پکا دینا، مگر یہ ضرور کہتا کہ اگر کچن کے کام اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم اس کو 2 لفظ اچھے کہہ دیجئے کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا۔ یا مثلاً کچن میں کسی چیز کی ضرورت ہے، عام طور پر مرد لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ عورت کو روزانہ مصیبت پیش آتی ہے۔ مثلاً اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں چیز کی ضرورت ہے، کھانا بناتے ہوئے فلاں چیز میرے پاس نہیں ہوتی، ٹوٹ گئی یا نہیں ہے، تو آپ اگر اسے بھول جائیں گے اور بار بار یاد دلانے کے باوجود آپ کئی دن تک نہیں لائیں گے تو پھر عورت تو یہی سمجھیں گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو کم از کم کچن کی وہ چیزیں جو جائز اور ضروری ہے ان کو ضرور بر وقت پر لائے اور اس میں دلچسپی لے لیا کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا۔